جانا جانا ایویں ہی موت آ جانی لیکن چج بھی تے آوے نا یار. حضرت خبیب بن عدی دی قبر ہے جی کدھر نشان. حضرت خبیب بن عدی صحابی رسول دی قبر دا نشان ہے. مشرکین مکہ نے آپ نو سولیوں تے بدھیا, پہلے سولیوں تے بن کے نا پھر انہاں پورے عرب نو بلایا. انہاں کیا امام الانبیاء دے غلاماں نے جدہ جدہ بندہ ماریا, جنہوں نقصان پہنچایا, ایک غلام قابو آ گیا خبیب بن عدی, اسی نو بند دیتا ہے سولیوں تے. آؤ تے تلواراں تے نیزے لے آؤ تے چھرے لے آؤ تے چاقو لے آؤ تے تیر لے آؤ, ایک بندے کو تسی بدلہ لو. تسی سوچ سکتے ہو ایک بندے کو کتنا بدلہ انہاں لے ہونا. سب تو زیادہ ظلم خبیب بن عدی نال ہویا. انہاں کینچیاں نال آ کے آپ دا ایک ایک جسم کٹیا اور آپ نے پھر تختہ دار ہوتے ترانہ پڑھیا. مکہ تو حضور بہت بعد فتح ہویا نا عام جتھے مقام تنعیم ہے نا مسجد عائشہ, اس مقام ہوتے آپ نے تختہ دار جدو آپ دا جسم کٹ رہے سن نا اور دوروں ہٹ کے نشانہ بن رہے سن, لو تو نہیں سی نا خبیب بن عدی دا جسم تو انسان والا ہی سی نا. دوروں ہٹ کے انہاں دے نشانہ باز, دوروں ہٹ کے آپ تے تلواراں نال آپ تے چھوڑے لا رہے سن. ایک ایک جسم نے ایک چھوٹے جو لکڑی دے چھوڑے لاندے انج لا رہے سن تے آپ انج تختہ دار تے بدھے ہوئے سن. تے آپ نے انہوں نے ویکھ کے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے میں بے وفائی کر جاؤں گا. آپ نے تختہ دار تے پھر ترانہ پڑھیا اور ترانہ تا محفوظ رہ گیا کہ حضرت سعید بن عامر الجمحی بعد جدو مسلمان ہوئے تے حمص دے گورنر بنے تے فاروق اعظم کو شکایت آئیاں بھائی گورنر نو مرگی دی بیماری ہے. 4 شکایتاں اے علماء بیان کرو, اور کیوں نہ بیان کر دے تسی سیاست. انہوں نے کہا رسول اللہ 10 سال خود سیاست کی تھی, ممبر تے بھی حضور ہی بیٹھے, تختوں تے بھی حضور ہی بیٹھے, عدالتاں بھی رسول اللہ دیا سن, بازاراں بھی حضور دا دین سی, کیوں نہیں تسی بیان کر دے. تانوں کمیٹیاں کہندیاں مولوی صاحب تسی سیاست دان ہو گئے ہو. انہوں نے کہا جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا وہ نبی نے سیاست کی تھی. یہ حضور تاں گل محفوظ رہ گئی کہ سعید بن عامر جڑے اس موقع تے موجود سن نا جو کلمہ نہیں سی انہاں پڑھیا, بعد وچ انہاں کلمہ پڑھ لیا. انہاں پھر صحابہ نو دسیا سی کہ انہاں نال تے آپ نو جب حضرت عمر کو 4 شکایتاں آئیاں نا بھئی نو مرگی دی بیماری, حضرت عمر نے حمص سے تو طلب کیتا. میں جدو حمص دی حدود داخل ہویا نا جی ملک شام جدو میں گئے سی تو میری اکھاں رون لگ پئیاں سن کہ اے او شہر ہے جدے وچ گورنر حضرت سعید بن عامر الجمحی. قبر مینوں نہیں ملی, میں اتنے حاضری ضرور دی خالد بن ولید دی قبر تے, آپ دی قبر مینوں مل گئی, میں اتنے حاضری دیتی. بہرحال سعید بن عامر الجمحی جدو حضرت عمر کو آئے نا 4 شکایتاں سن, انہاں وچ ایک مرگی دی بیماری. آپ نے فرمایا تانوں مرگی دی بیماری روزانہ ڈھے پاندے ہو, بے ہوش ہو جاندے ہو. آپ نے عرض کی تھی نہیں. انہوں نے کہا پھر بے ہوش کیوں ہوندے ہو. فرمایا جدو سعید بن عامر الجمحی دا جسم کٹیا جا رہے سی نا سولی تے بن کے, اس ویلے میں موجود سی تے میں جدو تصور کرنا میں بے ہوش ہو جاتا. اتنا بڑا ظلم ہویا سی حضرت خبیب بن عدی نال. تے تسی خالی ایک جناب کسی بندہ تواڈے گھر آ کے پوچھے جناب میں ایجنسیوں کا ہوں, آپ لبیک کے ممبر ہیں؟ نہیں 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 نہیں. انہوں نے کہا وہ صدر جلسے کیوں گئے سی. انہوں نے کہا میں تے لنگ رہے سی موٹر سائیکل ہوئے میں کک مارن لگا تے میں کہا چلو ویکھی اوتھے کی ہو رہے سی. تے بوز دل بندہ تو میری تقریر سنی نہیں سکتا. توجہ, بوز دل بندہ تو میری تقریر سن ایک جملہ سنے تو کہندا چلیے مولوی تو کچھ کرا ہوئے. اے مولوی کچھ کرا ہوئے, کچھ بھی نہیں ہونا, چلو موت ادو ہی آنی جدو لکھی ہوئے گی. جاندے جاندے پچھلے ہفتے حضور کہنیاں نال بندے مر گئے, کہنیاں دودھ والیاں کہنیاں, حالانکہ دودھ تو بندہ پیندا ہے. اور رائے روڈ تے آ رہے سی تو جناب بڑیاں بڑیاں کہنیاں سن تے وہ بیچارہ وہ کہنیاں دا ایکسیڈنٹ ہو تو تھلے ڈڈیاں تے کئی سارے بندے رڑ گئے. کہنیاں دودھ دی کہنیاں بھی بندے مار دیندیاں جے موت آئی ہوے, شوگر بھی بندے مار دیندی. کہندے ہونے بس ایتھے سی تے بس تھوڑا انج لمما ہی پی گیا. کہندا کی ہویا جن دل نو کچھ ہو گیا, بس ایویں ہو جانا ہے. چلو تے اج حضور نال پیار کرو, اج موقع ہے. جانا جانا ایویں ہی موت آ جانی لیکن چج بھی تے آوے نا یار. جی زبان تے لبیک دا نعرہ ہوئے تو موت آ جائے. میں گل جڑی کرن لگا, میں جڑی گل کرن لگا, خبیب بن عدی نے تختہ دار تے ترانہ پڑھیا, سنا دیواں. لقد جمع الاحزاب حولي والبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأني في وساق بمضيعي وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي وقد خيروني الكفر والموت دونا وحملت عيناي من غير مجزعي
فلست بمبدل للعذب تخشعا ولا جزعا انی الی اللہ مرجعی وما بی حذار الموت انی لمیت ولیکن حذاری جحم نار ملفعی. جب آپ کا جسم کٹ رہا سن تو اس شعر زمانہ میں فرمایا میں موت سے نہیں ڈرتا، موت تو ایک دن آنی ہے. وما بی حذار الموت انی لمیت، فرمایا موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آج نہیں تو کل تو اس نے آنا ہی تھا. ولیکن حذاری جحم نار ملفعی، میں تے اس جہنم دی اگ دے شولے کو ڈرنا جڑا پورا لپیٹ چ لے لوے گا. ہاں فرمایا موت سے میں نہیں ڈرتا، میں تو اس آگ سے ڈرتا ہوں کہ حضور سے بے وفائی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا. آگے فضل العرش صبرنی علی ما یراد بی فقد بدوا لحمی وقد یاس مطمعی. فرمایا انہوں نے تو میرا جسم بھی کاٹ دیا اور میرے زندہ رہنے کی امید بھی مک گئی. ہزار جسم جب کاٹا جا رہا تھا تو پھر آخر میں چہرے کو انہوں نے تلواریں ماری نا، پھر آخر میں ناک کان انہوں نے کاٹے، آنکھوں کے اندر پھر برچھے تو آخر میں ڈالے نا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو میرا جسم کاٹ دیا، اب زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو گئی. آگے الاللہ اشکو غربتی ثم قربتی وما ارصد الاحزاب لی عند مسرعی. اب میری غریب الوطنی اور میرے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے میں اس کی شکایت اپنے رب کی بارگاہ میں کر رہا ہوں. کیوں جی آخر تو پھر کی فرمایا جدوں نہ جسم آپ ایتھے مارن لگ دے تو پھر زبان کٹنے دے قریب آئے نا، جدوں آپ دی زبان پھر انہیں کٹنے کبار کٹ کے زبان کٹن لگے، اس ویلے پھر آپ نے فرمایا فلست بالی حین اقتل مسلما علی جنب کان للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی. فرمایا میری زبان کاٹنے کے بعد اب یہ خاموش ہو جائے گی. فرمایا سن لو مجھے تمہاری اب زبان کاٹنے کے قریب آ گئے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، تم میری زبان کاٹنے لگے ہو اس لیے کہ میں دنیا سے محمد عربی کا غلام بن کے جا رہا. ہاں جی توجہ جی. فرمایا یہ سب کچھ میں اللہ رسول کے لیے برداشت کر رہا ہوں. وذالک فی ذات الالہ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ. فرمایا میرا جسم کاٹ کر تم تاڑیاں مار رہے ہو کہ ہم نے حضور کے غلام سے بدلہ لے لیا. فرمایا جس رب کے لیے میں نے یہ اذیتیں برداشت کی ہے نا، میرا رب قادر ہے میرے کٹے ہوئے جسم کو پھر جوڑ دے گا، ایسے کر دے گا. بس یہ اسلام ہے. اس اسلام کے لیے کتنی کتنی بڑی قربانیاں ہوئی. آپ کو تو کبھی جو ہے وہ پڑھنے کی آپ سے مراد آپ نہیں ہے، جو میری تقریر سن لیتا ہے وہ بڑا بندہ ہے. ہاں مطلب تسی کہو جی نالے اسی مولوی صاحب دی تقریر سنی 1 بجے تے نالے ساڈی بےزتی، تہاڈی بےزتی نہیں، تانوں اللہ نے وہ عزتاں دتیاں تسی سوچ بھی نہیں سکتے. خالی کوئی لبیک دا نام لے دے نا تے دریائے جہلم بھی پیچھے ہٹ گئے سی سیدھا سے. اے تو حضور دریائے دجلہ سنیا سی نا پیچھے ہٹ گیا. ہاں جی دریائے جہلم واقعی پیچھے ہٹ گئے سی. دریائے جہلم تے جڑا منظر بن گیا سی نا، جے کنٹینر نہ ہٹاندے نا تے قریب سی کہ ساڈے منڈے نے دریائے جہلم وچ چھال مار رکھ دینی کر